اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی نا تو اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادغام یرملون کیسے ہوتا ہے، ادغام یرملون کب کیا جاتا ہے، اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے حرف ادغام ہوتا ہے یا اخفاء میں سے کوئی حرف ادغام ہوتا ہے، یہ چیزیں بتاؤں گا۔ اور آپ کو بتاؤں گا کہ ادغام جب کیا جاتا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے، ادغام یرملون کرتے وقت اس کی مقدار کو کیسے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ ان میں سے کون سے حروف ایسے ہیں جہاں پہ ادغام یرملون تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا، وہ کون سے حروف ہیں جن کے اندر غنہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ادغام یرملون کا نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ کس حرف کے بعد کون سا حرف ہے تو ادغام ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، بغیر غنہ کے ساتھ، تو آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک آپ خوبصورتی سے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے مجھے سکون ملنا چاہیے، تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ یہ آپ کے لیے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس کے اندر وہ چیزیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس ویڈیو سے پہلے کوئی ایسا بندہ نہ بتا چکا ہو، آپ کے سامنے سے نہ گزری ہو، اور لیکن اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں 100% کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ چیزیں تو واقعی پہلے میں نے نہیں سنی۔ تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس سے پہلے اخفاء کے بارے میں بنائی تھی کہ اخفاء کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کون سا حرف نون ساکن کے بعد آئے اور یا نہ آئے نون ساکن کے بعد تو کس طریقے سے جو ہے اس کو یوز کیا جائے، استعمال کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آج کی جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں، آج کی ویڈیو کے اندر ادغام یرملون کے بارے میں بتاؤں گا کہ ادغام یرملون کیوں کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد کون سا حرف آ جائے تو ادغام یرملون جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ادغام یرملون کا غنہ کیا جاتا ہے نون ساکن کا یا نون تنوین کا۔ یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، جیسے حروف اخفاء کے بارے میں بتایا تھا، اور اسی طریقے سے ادغام یرملون کے بارے میں بتانا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ جب یہ ویڈیو ختم ہو تو آپ کے پلے کچھ ہونا چاہیے، اور میری گارنٹی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد نہ ہو، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کم از کم ادغام یرملون کا پتہ چل جائے گا کہ ادغام یرملون کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے اوپن کیا ہوا پیج سورۃ الانشقاق کا۔ اب یہاں پر یہ جو لائن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سورۃ الانشقاق کی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ادغام یرملون سیکھنے کے لیے کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے جیسے حروف اخفاء میں یاد کی تھی، اخفاء کی تعریف میں، اسی طریقے سے یہاں پہ ادغام یرملون میں بھی آپ کو کرنی ہوگی۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے ادغام یرملون کرنے کے لیے آپ نے حرف یرملون یاد کرنے ہیں۔ حروف یرملون اگر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوں گے تو آپ کو ادغام کا پتہ ہوگا کہ ادغام یرملون کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں حروف یرملون ہیں کتنے۔ حروف یرملون ٹوٹل ان کی تعداد ہے حروف یرملون کی 6۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو حروف یرملون جو ہے ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یرملون جو لفظ میں بول رہا ہوں، یرملون کے اندر جتنے لفظ ہیں، یہ جتنے حرف ہیں، یہ سارے حروف یرملون ہیں۔ یعنی یرملون لفظ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں حروف یرملون کے۔ آپ گنتی کر لیجیے گا، یہی اس کا مجموعہ ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ جو 6 حروف ہیں یہ کیا ہے، حروف یرملون ہیں۔ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو آپ کاپی پینسل ساتھ رکھا کریں تاکہ آپ ساتھ لکھتے جائیں، آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو یاد کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اگر حروف یرملون آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہوں گے تو آپ کو فٹافٹ پتہ چل جائے گا کہ ادغام یرملون کہاں ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا۔
اچھا اس کے بعد جب آپ یہ 6 حروف یاد کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ادغام کی تعریف یاد کرنی ہے۔ ادغام کی تعریف کوئی مشکل نہیں ہے، آگے جتنی تعریفیں آئیں گی وہ ساری کی سارے یہی چلنے والی ہیں جو آپ کو میں نے کل بتائی تھی، وہی تعریف ہوگی، اس کے آگے جو ہے وہ تھوڑی سی چینجنگ ہوگی بس، باقی تعریف وہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو حروف جر ملون اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے، اگر اکٹھے یاد نہیں ہو سکتے تو 3 کر کے کر لیں، 6 ہیں 3 ایک دفعہ کر لیں، 3 پھر کر لیں، سٹیپ میں آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ اچھا یہ یاد کرنے کے بعد آپ نے تعریف آپ اپنی کاپی پہ لکھ لیں، یہ ادغام جر ملون کی تعریف بتانے جا رہا ہوں میں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام جر ملون ہوگا۔ حروف جر ملون جو آپ کو میں نے 6 بتائے تھے ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی ان 6 حروف میں سے حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام جر ملون ہوگا۔ اب اس کی مثال آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں جب آپ کو یہ تعریف اور حروف یاد ہو جائیں گے پھر آپ نے قرآن پاک اٹھا لینا ہے، قرآن پاک میں آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا، ایک نون ساکن کی ایک نون تنوین کی۔ دیکھیں ہم نے تعریف پڑھی ہے نون ساکن، یہ توجہ سے سنیے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ نے توجہ سے نہ سنا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا تعریف کیا پڑھی تھی ہم نے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کون سا ہوتا ہے، یعنی جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ نون کے اوپر جیسے یہ جزم ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نون کے اوپر یہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ اب جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جس طرح یہ ہے نون کے اوپر یہ جزم ہے تو کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے۔ اسی طریقے سے کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تعریف پڑھی ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 2 چیزوں کی۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں ادغام جر ملون ہوتا ہے، لیکن 2 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام کا غنہ، ادغام تو ہوتا ہے لیکن ادغام کا غنہ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں وہ کون سے 2 حروف ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں۔ اچھا یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا نون ساکن ہے کہ نہیں ہے، نون ساکن ہے۔ اب جب آپ کو نون ساکن مل جائے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا ہے، وہ حرف ان حروف جر ملون جو ہم نے 6 پڑھے ہیں ان میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو پھر تو ادغام ہوگا، غنہ بھی ہوگا 2 حروف کے علاوہ، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر غنہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ادغام کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ نے نون ساکن دیکھنا ہے، اگر نون ساکن ہے تو پھر نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو 6 حروف ہم نے پڑھے ہیں حروف جر ملون کے ان میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اب آپ دیکھیں جو ہم نے 6 حروف پڑھے ان میں سے یا ہے، یار معلوم گنتی کر لیں، یا را میم لام واو نون، ان میں 6 حروف میں سے پہلا حرف یا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا؟ نون ساکن کا ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام جر ملون۔ ادغام جر ملون تو ہوگا لیکن اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، یعنی نون ساکن کے آگے حروف جر ملون آ جائے تو اس کو نون ساکن کا ادغام کہا جاتا ہے، اگر نون تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو نون تنوین کا ادغام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نون، ابھی پہلی جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں وہ نون ساکن کی دے رہا ہوں، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں ادغام جر ملون ہوگا، غننے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اللہ یحور، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اللہ یحور، اللہ یحور، ایسا نہیں کرنا، یہ صرف میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی کے اوپر میں تنقید نہیں کر رہا،
ٹھیک ہے، اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ صرف مثال دیتا ہوں آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا جی، اللہ یحور، اب جب غنہ کریں گے تو غننے کے لیے آواز ناک میں جائے گی، جب تک آواز ناک میں نہیں جائے گی اس وقت تک غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کل جو میں نے ویڈیو بنائی ہے ایک اخفاء کے بارے میں، پرسوں والے دن بلکہ، اس میں نیچے کمنٹ آئے ہوئے تھے پلیز اخفاء اور غننے کے بارے میں فرق بتا دیں۔ بھائی اس اخفاء اور غننے کے بارے میں فرق یہ ہے، اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو، اور غنہ جو کہتے ہیں ناک کے اندر ایک ہڈی ہے جہاں پہ ہم پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو مطلب جلن شروع ہو جاتی ہے، اس ہڈی کو بانسا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ناک کی جب غنہ کرتے ہیں تو آواز کو ناک کی اس جگہ سے جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہڈی، اس کو بانسا کہا جاتا ہے، اس ہڈی سے چھپا کے لے جاتے ہیں، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو غنہ کہا جاتا ہے، اور اخفاء کا معنی چھپانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی فرق ہے، اور کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا، کیسے پڑھیں گے؟ اللہ یحور، یہ تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ادغام یرملون نون تنوین کا کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے نون ساکن کی۔ اب ہم چلتے ہیں نون تنوین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نون تنوین کا ادغام کیسے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے جو مثال تھی وہ تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نون تنوین کی مثال اس طریقے سے ہے کہ تھوڑا سا میں اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جی، ویسے اگر آپ لینا چاہیں مثال تو یہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ دیکھیں، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا، لفظ کیا ہے؟ حسابن یسیرا۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں نون تنوین نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا۔ کل پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا جب اخفاء کی بات کر رہا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے، یہ اصل میں نون تنوین ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش، جہاں پہ دو زبر آ جائے کسی حرف کے اوپر، نیچے دو زیر آ جائے، دو پیش آ جائے اوپر، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین والا حرف۔ اب سب سے ہم نے پہلے دیکھنا ہے نون تنوین ہے کہ نہیں ہے۔ با کے اوپر نون تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ اب با کے بعد ہم نے جو حرف پڑھنا ہے وہ ہے یا، یعنی جب یا سے ملائیں گے الف تو گر جائے گا، الف کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ با کو جب یا سے ملائیں گے، اب ہم نے دیکھنا ہے نون تنوین ہمیں مل گیا۔ اب نون تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف جر ملون میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ یا جو ہے یہ حروف جر ملون میں سے ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام جر ملون ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ حروف جر ملون میں سے حرف ہے یا، تو یہاں پہ ادغام جر ملون ہوگا، اور ادغام ہوگا نون تنوین کا۔ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، کیسے؟ حسابا یسیرا، بائیں، یہ غنہ ہو رہا ہے ادغام کا، ٹھیک ہے۔ ادغام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا معنی ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس حرف کو یا کے اندر داخل کیا تو یہ ہم پہ کیا ہوا؟ ادغام ہوا، تو اس لیے اس کو ادغام جر ملون کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا نون تنوین کا ادغام۔ اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں نون ساکن کی تاکہ آپ کو پتہ چلے، یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اظہار کا یا ایک اور جو ہے وہ قاعدہ پڑھیں گے۔ دیکھیں جی، یہاں پر ایک تو آپ کو میں نے نون ساکن کی مثال دی تھی، اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں اسی طرح کی۔ یہ دیکھیں، یہ نون تنوین کی مثال ہے، وشاہد ومشہود۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں نون تنوین ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں نون کے نیچے دو زیر ہے تو پتہ چلا کہ یہاں نون تنوین ہے۔ دو زبر ہوتی تب بھی نون تنوین کہتے، دو پیش ہوتا تب بھی نون تنوین کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر دو زیر ہے
تو یہ نون تنوین ہے دو زیر کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دو زیر کی تنوین کے بعد تعریف کیا پڑی تھی، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو واو جو ہے دال کے بعد آ رہا ہے۔ اب واو کو دیکھنا حروف جر ملون میں سے ہے، گنتی کر لیتے ہیں، یا را میم لام واو، ٹھیک ہے، اس کے بعد نون، لیکن یہ واو جو ہے یہاں پہ جو حروف جر ملون میں آ رہا ہے۔ تو اب نون تنوین کے بعد حروف جر ملون واو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ ادغام جر ملون ہوگا غنہ کے ساتھ، یعنی غنہ بھی ہوگا ادغام بھی ہوگا، اور یہ نون تنوین کا ادغام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف جر ملون آ رہا ہے واو۔ تو کیسے پڑھیں گے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اب یہاں پر جب یہ ایک رول لگ رہا ہے، قاعدہ لگ رہا ہے، واو کے اوپر شد ہو یا نہ ہو تب بھی یہ، اگر ہو تب بھی غنہ ہوگا، واو کے اوپر شد نہ ہو تب بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ ادغام تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن واو کے اوپر شد نہیں ہوتی، یا یا کے اوپر اس طریقے سے آ جاتا ہے، تو شد نہ بھی ہو تب بھی غنہ ہوگا، کیونکہ رول لگ رہا ہے وہاں پہ۔ اچھا جی، یہ آپ کو نون تنوین کی ایک مثال دی ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نون ساکن کی ایک اور مثال دے دوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ان یؤمنو۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ نون ساکن کون سا ہے، یہ دیکھیں، نون کے اوپر جزم ہے تو نون کیا ہوا، ساکن ہوا۔ اب نون ساکن تو ہمیں مل گیا، اب ہم نے کیا دیکھنا ہے، اب دیکھنا ہے جو ہم نے تعریف پڑھی تھی نون ساکن ادغام جر ملون کی، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف ہے تو ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ اب وہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوا، ادغام جر ملون ہوا، کیونکہ یا حروف جر ملون میں سے ہے، تو ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے، یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کو میں نے سمجھانی تھی۔ اب جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو حرفوں میں غنہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو بتاتا چلوں، وہ دو حروف ایسے ہیں جو لام اور را کے، یہ جو 6 حروف ہیں حروف جر ملون کے، ان میں 2 حروف ایسے ہیں جہاں پہ ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا۔ وہ کیسے، لام اور را جو ہیں ان میں غنہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ کو وہ بھی ایک مثال دے دیتا ہوں، یہ دیکھیں، اللہ، یہاں پہ نون ساکن ہے، تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، اور ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا ساتھ۔ تو یہاں نون ساکن ہے، تعریف تو پوری ہے کہ نون ساکن کے بعد لام آ رہے حروف جر ملون میں سے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا۔ کیسے، اللہ، اب اس پہ غنہ نہیں کر سکتے، اللہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ یحور، یہاں پہ تو غنہ ہو رہا ہے لیکن نون ساکن کے بعد جو لام آ رہا ہے یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک را کی بھی مثال آپ کو مل جائے گی، اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ مجھے سینڈ کیجئے گا۔ یہاں پہ ہے نہیں، اگر ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتا، کیونکہ یہاں پہ چینج کرنا پڑے گا، پھر ویڈیو جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا اس میں۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتانی تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی، اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے جس طریقے سے دوسری ویڈیو میں ڈال رہا ہوں حروف اخفاء کے بارے میں اور اب یہ ادغام جر ملون کے بارے میں، اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے تو ضرور بتائیے گا، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور میں بناؤں آپ لوگ کے فائدے کے لیے۔ نہیں سمجھ آ رہی تب بھی بتا دیجیے گا، پھر بنانے کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میں آپ کا ویٹ کروں گا، انتظار کروں گا فیڈ بیک کا کہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی۔ تو میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔